السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں یہاں پر ہمارے سینئر قائد جناب عبدالحق صاحب کے مکان پہ موجود ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بازیابی سیکریٹریٹ مساجد جو منہدم جو شہید کیے گئے ہیں اس کے متعلق ہم لوگ ایک مہم چلا رہے ہیں، اسپیک اپ کیمپین، جس کے تحت جو سیکریٹریٹ میں جو مساجد جہاں پہ شہید کیے گئے ہیں بالکل سازش کے تحت اس کو وہیں بنانے کی، اسی مقام پر تعمیر کرنے کی ہم ڈیمانڈ کے ساتھ ہم جو ہے یہ مہم چلا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہاں پہ لوگ جہاں وہ جو کسٹوڈین ماسک کے جو کسٹوڈین جو مسجد کے جو کسٹوڈین تھے ان کو بھی اطلاع نہیں دی گئی۔ سارے مطلب علاقے کو گھیر کر کے دو مسجدوں کو منہدم کیا گیا۔ ہم مسلمانوں میں کافی غم ہیں، کافی غصے میں ہیں مسلمان، اور ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں جناب عبدالحق صاحب جن کو قمر صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ سینئر موسٹ لیڈر ہیں جب سے کہ بھئی تلنگانہ آیا نہیں تھا۔ تلنگانہ کے لیے فریڈم فائٹرز میں سے آپ کا نام لیا جاتا ہے، تو آپ جناب محمود علی صاحب کے بھی کنٹمپرری ہیں۔ آپ چونکہ بے باکی سے بالکل اپنی رائے رکھتے ہیں، دوسرے لیڈروں کی جیسے نہیں ہیں، بالکل جو ہے اپنی رائے بالکل بے باکی سے رکھتے ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کے نام میں بھی جناب عبدالحق صاحب کا نام بھی جو ہے حق کے لیے ہے۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے اس مہم کو آگے بڑھائیں اور ہمارے ساتھ جو ہے اسپیک اپ کیمپین میں آپ جو لیڈران ہیں، جو چاپلوس لیڈر ہیں جو آج TRS میں، ان کے لیے ایک میسیج دیں کہ بھائی آج ہماری قوم بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، تو ان لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سیاست اول ہے کہ قوم۔ اس کے لیے ہم جناب عبدالحق صاحب کے مکان پہ آئے ہیں اور ان سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں۔ ابھی ہمارے شکیل صاحب ابھی ہمارے اسپیک اپ پروگرام کے تعلق سے آپ تمام کے سامنے آپ کے علم میں لائے کہ آج جو دو مساجد کا جو ہمارا شہادت عمل میں آئی، اس سلسلے میں ہم تمام کو متحدہ طور پر یہ مہم میں حصہ لینا ہے۔ ہم ایک دو یہاں پر بیٹھ کے بول رہے ہیں بلکہ نہیں، بلکہ پورے تلنگانہ کے جتنے بھی مسلمان ہیں، یعنی کہ تقریباً 80 لاکھ مسلمان تلنگانہ میں ہیں، اور یہ تمام 80 لاکھ تلنگانہ کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے دو مساجد شہید ہوئے ہیں اس کے لیے آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں، بلکہ یہ بات کو ذہن میں رکھیں جب تک کہ ہمارے دو مساجد تیار نہیں ہوتے تب تک کے لیے ہم یہ بات سوچنا ہے کہ اس کا ہم مسلسل جب تک کہ دو مساجد بازیابی نہ ہو اس کی، جب تک کے لیے ہم برابر اس کے سلسلے میں ہماری جستجو اور ہماری کوشش جاری رہے گی۔ اور اس سلسلے میں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ دیکھیں تو کہ TR صاحب کے آج کل برتھڈے کے جب اخبارات میں تصاویر دیکھا تو جس میں دیکھا 1.5 لاکھ کا ایک پوسٹر، یعنی کہ تصاویر میں جو اشتہار دیا گیا ہے اور KCR صاحب کو خوش کرنے کے لیے، تو مجھے حیرت ہوئی کہ آج ہمارے مسلمانوں کے دو مساجد شہید ہو گئے، اور جبکہ کبھی اس تعلق سے کبھی یعنی کہ غم اور اس کا غصے کا مظاہرہ ہمارے تلنگانہ راستہ سمتی کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان میں نظر نہیں آیا، بلکہ یہ جو ٹیمپرری زندگی جو ہے جس کے اندر ہمارے چیف کو ہم خوش کرنے سے ہمارے کچھ ٹیمپرری زندگی کے لیے جو ایک معمولی سی چھوٹی سی زندگی ہے دنیا کی، اس کے لیے جو کوشش میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہماری پرماننٹ زندگی ہے، جبکہ مرنے کے بعد کی جو پرماننٹ زندگی ہے وہاں کی ہے، اس کے لیے کوئی کوشش کرنے والا نہیں ہے۔ تلنگانہ راستہ سمتی کے اندر تمام مسلمان خالی اپنے یعنی کہ وقت یا ٹیمپرری فائدے کے لیے ایسی جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ جو بھی ہے یہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کتنا اس کے تعلق سے غضب میں آئے گا جو دو مساجد یعنی کہ جو شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضب میں آ کے پتہ نہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا اور یعنی کہ خیر نازل ہونے والا ہے مسلمانوں کے اوپر نہیں معلوم، جبکہ اپنے خیر کا آنے والے حالات کے تعلق سے فکر نہیں ہے، لیکن دنیا کے سامنے ایک دکھاوے کے لیے اپنا جو ٹیمپرری جو باز کو خوش کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، جبکہ کئی مرتبہ ایسا دیکھنے کا اتفاق ہوا تلنگانہ راستہ سمتی کے کئی لوگ جو بھوکے پیاسے مر رہے تھے جب یعنی کہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا، اس وقت میں جو ہمارے لیڈرز میں جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے کبھی بلا کے کسی کو 10,000 20,000 روپے کسی کو نہیں دیا،
بلکہ اپنی جگہ خاموش رہے، لیکن جب اپنا مستقبل روشن کرنے کے لیے، اپنے کو مستقبل میں اپنا حالات بننے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے، اس میں اپنے لاکھوں روپے اپنے جیب سے نکال کے سامنے والے کو خوش کر کے اس سے اپنے مفادات حاصلہ کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میں یہ چیز سے میں بڑا دکھ کا مظاہرہ کر رہا ہوں آپ تمام کے سامنے، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے TRS کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ متحدہ طور پر آواز بنیں اور مساجد کی یعنی کہ بازیابی کے لیے ہمارے ساتھ آگے آئیں۔ نہ تو صرف آپ بلکہ تمام یعنی کہ تلنگانہ کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے۔ السلام علیکم۔